العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتویٰ نمبر 45، 13 مارچ 2021۔ سوال: ایک شخص کا کہنا ہے کہ میری نانی اماں نے وصیت کی کہ میرا کچھ مال میرے نواسے کے لیے ہے۔ یہ وصیت صرف زبانی تھی۔ اس شخص کے بھائی اور امی کے علاوہ کسی کو اس بات کا نہیں پتہ، یعنی پورے خاندان میں اس بات کا کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ بھائی ہی اپنے بھائی کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ واقعی یہ مال نانی اماں نے دیا تھا۔ کیا یہ وصیت مانی جائے گی؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وصیت کرنا ایک مشروع عمل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ المائدہ۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو۔ وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ مذکورہ بالا آیت سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وصیت کرنا مشروع ہے۔ وصیت کرتے ہوئے دو عادل و دیندار گواہ بنانے چاہیے۔ گواہ رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور باہر سے بھی۔ اگر گواہوں کے متعلق شک و شبہ ہو تو ان سے قسم لی جا سکتی ہے۔ صورت مسئولہ میں وصیت کے گواہ مکمل نہیں، کیونکہ گواہی کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دو آدمی ہوں، جیسا کہ آیت میں بیان ہوا، یا پھر ایک آدمی اور دو عورتیں ہوں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 میں ہے، یا پھر ایک آدمی گواہ ہو اور ساتھ مدعی وصیت قسم اٹھا دے تو تب بھی وصیت ثابت ہو جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قسم اور ایک گواہی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ثابت ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الموسوعۃ الفقہیہ۔ مفتیان کرام فضیلۃ الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلۃ الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلۃ الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔